السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں، میں نے آپ کے لیے ایک بہترین ٹاپک لایا ہے۔ آئیے چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لأصحاب الحجر لا تدخلوا على هؤلاء القوم إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم، أو كما قال على النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آج کی موضوع ہے سورہ حجر کی فضیلت۔ پیارے بھائیوں، سورہ حجر کا مختصر جائزہ پیش کر رہا ہوں کہ سورہ حجر قرآن کی 15ویں سورت ہے جو 14ویں پارے میں واقع ہے۔ اسے مکی سورتوں میں شمار کرتے ہیں۔ اس سورت کی وجہ تسمیہ سورت کی آیات 80 تا 84 میں مذکور داستان قوم حضرت صالح علیہ السلام یعنی قوم سمود میں حجر نام کے علاقے اور اصحاب حجر کا ذکر ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، کائنات، علامات میعاد، بدکرداروں کا انجام اور قرآن کی اہمیت اور عظمت اس سورت کی مضامین ہے۔ نیز داستان خلقت حضرت آدم علیہ السلام، ابلیس کے سوا سجدہ ملائکہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حضور ملائکہ آنا اور انہی بشارت دینا، نیز عذاب قوم لوط اور داستان قوم سمود کی طرف اشارہ بھی کیا گیا ہے۔ پیارے بھائیوں، اس سورت کی مشہور آیات میں سے 9ویں آیت ہے جس میں خداوند کریم نزول ذکر یعنی قرآن مجید اور اس کی حفاظت کی تاکید کرتا ہے۔ بہت سے مفسرین اس آیت کو عدم تحریف قرآن کی دلیل سمجھتے ہیں۔ اس سورت کی تلاوت کرنے والے کو اللہ تعالی مہاجرین و انصار کی تعداد کے برابر اجر عطا کرے گا۔ پیارے بھائیوں، اس سورت کے مضامین ذکر کر رہا ہوں کہ اس سورت کے مضامین کا خلاصہ یہ ہے: عالم ہستی اور خلقت میں فکر کرنے کے ذریعے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے سے متعلق آیات، میعاد اور بدکرداروں کی سزا سے متعلق آیات، قرآن کی خصوصیات، اہمیت اور عظمت سے متعلق آیات، مختلف قصص کا بیان جیسے داستان خلقت حضرت آدم علیہ السلام، ابلیس کے علاوہ سجدہ ملائکہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتوں کا آنا اور انہی بشارت دینا، عذاب قوم لوط اور داستان قوم سمود، انذار، بشارت و تہدید و تشویق کے ساتھ مؤثر وعظ و نصیحت، مکہ کے خطرناک حالات میں مخالفین کے سخت اقدامات کے مقابلے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو جرأت اور بہادری سے مقابلہ کی نصیحت اور ان کی دلجوئی کا ذکر ہے۔ پیارے بھائیوں، اس سورت کی فضیلت اور خواص یہ ہے، مروی ہے کہ اگر کوئی سورہ حجر قرأت کرے گا تو اللہ تعالی مہاجرین، انصار اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مسخرہ کرنے والوں کی تعداد کے 10 برابر اجر و حسنات عطا کرے گا۔ بعض تفاسیر میں اس کے خواص ذکر ہوئی ہیں۔ ان میں سے یہ ہے کہ اگر کوئی اسے لکھ کر اپنی پاس رکھے گا تو اس کی رزق میں وسعت پیدا ہوگی۔ اب ترجمہ سنیے۔
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب حجر کے متعلق فرمایا تھا کہ اس قوم کی بستی سے جب گزرنا ہی پڑ گیا ہے تو روتے ہوئے گزرو، اور اگر روتے ہوئے نہیں گزر سکتے تو پھر اس میں نہ جاؤ، کہیں تم پر بھی وہی عذاب نہ آئے جو ان پر آیا تھا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔